إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم فأغشيناهم فهم لا يبصرون تک حضور نے پڑھا اور کافروں کی صفوں سے حضور ایسے گزرتے جا رہے تھے، دائیں بھی کافر کھڑے تھے بائیں بھی کھڑے تھے، حضور پھینکتے جاتے مٹی اور گزرتے جاتے، کوئی حضور کو دیکھ نہ سکا۔ اب وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے ادھر تو آج آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم یہاں ٹھہرو اور تم اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، سبحان اللہ، تم ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا علی ساری زندگی مصائب میں گزری، مشقتوں میں گزری، جہاد میں گزری، مصیبتوں میں گزری، یہ تو بتاؤ کبھی چین کی نیند بھی سوئے ہو؟ کبھی زندگی کی کوئی رات ایسی یاد ہو کہ بڑے اطمینان کی نیند آپ سوئے ہوں، چین اور سکون کی نیند کی ہو کبھی آپ نے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں ایک رات میں نے بڑی سکون کی نیند کی، بڑے چین سے سویا، بڑے اطمینان سے سویا۔ پوچھا وہ کون سی رات ہے؟ کہنے لگے وہ میرے نبی کی ہجرت کی رات ہے، وہ میرے آقا کی ہجرت کی رات ہے، جب مجھے اپنے بستر پہ خود لٹا گئے تھے، اپنے بستر پہ لٹا گئے تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا علی وہ بھی بلا کوئی اطمینان والی رات تھی؟ وہ تو تلواریں کھینچی ہوئی تھی اور تلواریں لے کر جو تھے وہ سارے کافر اس مکان کا محاصرہ کر رہے تھے، وہ نشانہ تھا، آپ کو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے فرمایا میں سکون کی نیند اس لیے سویا کہ میرے کملی والے کی زبان سے یہ نکل گیا تھا علی تم امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ اور جب حضور نے یہ فرمایا تھا امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، اگر میری زندگی کی وہ آخری رات ہوتی تو مصطفیٰ کی زبان سے یہ نہ نکلتا کہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ جب حضور نے کہہ دیا مدینے آ جانا تو میں اطمینان سے سو گیا کہ دنیا میرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، جو مرضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن انسانیت ہیں، اسلام پر جن کے بڑے احسان ہیں، ہر کلمہ کو مسلمان کو آقا علیہ السلام کے اس جانثار صحابی کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ممنون ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس دن اسلام قبول کرتے ہیں پہلے دن آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل کیا حضرت ابوبکر صدیق نے وہ یہ تھا، اسی وقت اٹھے گھر گئے اور گھر جا کر حدیث میں آتا ہے 40,000 دینار، آپ چونکہ بہت بڑے تاجر تھے، 40,000 دینار گھر سے اٹھا کے لائے۔ آج کا 40,000 روپیہ نہیں، نہ 40,000 یورو ہے، اگر اس آج سے 1450 سال پہلے کی اس کرنسی کو دینار کو آج کی کرنسی میں آپ کنورٹ کریں یورو یا ڈالر کے اندر تو بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ تاجدار صداقت گئے اور جا کر 40,000 دینار اپنے گھر سے اٹھا کے لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، سبحان اللہ، حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی حضور یہ مال آج کے بعد میرا نہیں ہے، ابو بکر بھی آپ کا غلام ہے، میں بھی آپ کا، میرا سارا مال بھی آپ کا، حضور اس کو جہاں پر ضرورت پڑے تو خرچ فرمائیں۔ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مال اس طرح خرچ کیا کرتے تھے، اسلام پر، دین پر اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے مال میں۔ محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ اپنے ذاتی کمائے ہوئے مال کو اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بے روک ٹوک خرچ کرتا ہے، اتنا اعتماد تھا میرے مصطفیٰ کو اپنے اختیار اپنے غلام ابو بکر صدیق پر کہ ابو بکر صدیق کا مال خرچ کرتے ہوئے کبھی مصطفیٰ نے مشورہ بھی نہیں فرمایا، سبحان اللہ، سب کچھ لٹا دیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کہ بیٹے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں باپ کے پاس،
عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے آج جنگ بدر والا دن یاد آ رہا ہے جب آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کہتا ہے اور ابا جان مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے، آج تو بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ کئی بار ابا جان آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے تھے لڑتے لڑتے جنگ میں، اور جب آپ میری تلوار کے نیچے آتے تھے تو میں باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹے کی یہ بات سن کے جلال میں آ گئے اور آپ فرمانے لگے میرے بیٹے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر بدر کے دن تو ایک بار بھی میری تلوار کے زد میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ بیٹا کہتے ابا جان میں آپ کا خون، ابا جان میں آپ کے ہاتھوں میں لوریاں لینے والا، ابا جان مجھے آپ نے پالا تو کیا مجھے قتل کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال نہ آتا کہ میرا بیٹا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا اس وقت جنگ باپ اور بیٹے کی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت جنگ خونی رشتوں کی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت تو جنگ صرف یہ ہو رہی تھی اس بات کی کہ غلام رسول کون ہے اور دشمن رسول کون۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک تو میرا بیٹا تھا، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا اللہ کی عزت کی قسم بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دشمن رسول سمجھ کے قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محمد کے غلاموں کی اور صحابیوں کی نشانی یہ ہے والذین معہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آپ دیکھیں گے انہیں تراہم رکعا کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے، سجدا کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے، اور کیا کریں گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان کے سجدے اور رکوع صرف اس غرض سے ہوں گے کہ اپنے رب کی رضا تلاش کر رہے ہیں، سبحان اللہ اپنے رب کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور آج ایک آپ کا دیوانہ دیکھ کے آیا، آپ کا ایک عاشق دیکھ کے آیا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا دیکھ کے آیا ہوں، دل بڑا دکھی ہوا ہے، دل پسیج گیا ہے، پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ حضور کالے رنگ کا ہے، رنگ اس کا کالا ہے اور امیہ اس پر ظلم کرتا ہے، امیہ کا غلام ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، تپتی ریتوں پہ لٹا دیتا ہے، رات ساری ساری اس کے ہاتھوں پر اپنی چارپائی کے پائے رکھ کے سوتا ہے، اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے